لینڈ پرچیز کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ اب کینیڈا میں بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب آئی تھنک کینیڈا نے بھی یہ نیا رول ایٹ لیسٹ آنٹیریو کا مجھے پتا ہے کہ کہا کہ جی ایز اے کنیڈین پرماننٹ ریزیڈنٹ، یعنی کہ اگر آپ وہاں کی سٹیزن شپ لے رہے ہیں یا آپ وہاں کے سٹیزنز ہیں تو پرائیورٹی پہ آپ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی اپنی چیزیں ان سے چھین کے آگے لوگوں کو دے رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اور اس کو ترقی کہہ رہے ہیں، تو یہ تو سراسر چوری، ڈکیتی، لینڈ گریبنگ ہے۔ یہ اس کو ہم بے دخلی کہہ سکتے ہیں، ترقی نہیں کہہ سکتے۔ ترقی نہیں کہہ سکتے۔ جی میڈم۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ جیسے یہ 35A کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ صرف وہاں پہ لینڈ جو پرچیز ہے وہ کشمیری کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو ختم کر دیا تو اب یہ ہے کہ یہ اوپن ہو گیا، پورے ہندوستان سے کوئی بھی وہاں پہ آ کے نہ صرف زمین خرید سکتا ہے، کشمیر میں جاب لے سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اوپن کر دیا، جہاں کشمیری ہے تو اس کی کمپٹیشن میں پورے ہندوستان سے کوئی بھی آ کے وہاں ملازمت لے سکتا ہے۔ اس کو اب ترقی کیسے ہے؟ اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو آفیشیل لینگویج تھی اردو اور کشمیری، اس کو ختم کر دیا، اس کی جگہ پہ ہندی، دیوناگری رسم الخط اور انگلش لے آئے۔ اب جب دیوناگری ہے تو یقیناً وہ سارے ہندوستان میں تو ہندی زبان ہی ہے، جب وہاں پہ جاب کے انٹرویو میں آتے تو کشمیری اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے کیونکہ ان کا تو انہوں نے اس رسم الخط میں پڑھا ہی نہیں، ان کی زبان اردو تھی، کشمیری تھی۔ اب جب ان سے زبان لے لی، ان کی شناخت لے لی، تو پھر جب آپ زمین بھی لے لی، زبان بھی لے لی اور ان کی شناخت بھی لے لی، تو اب مجھے بتائیں کہ وہ پھر ترقی میں کیسے اب جو کشمیری اسکالر ہے، PhD اسکالر ہے، اب وہ جاب نہیں کر رہے، وہ ڈل کے کنارے ایکچولی یہی والی بات نا، کیونکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے پہ کے بعد بھارت نے یہ دعویٰ کیا کہ کشمیری جو نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار اور نوکریوں کے مواقع کریٹ کیے جائیں گے، تو اسکول کالج تو بند ہیں، نوکریاں کون سی